بقرہ مدنیہ، یہ سورہ بقرہ ہے، مدنیہ ہے، مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 12 سال میں سورہ بقرہ پڑھا ہے۔ کتنے اسرار نہیں ہوں گے، کتنے غوامض نہیں ہوں گے سورہ بقرہ میں، کتنی حکمتیں نہیں ہوں گی، کتنی گہرائیاں نہیں ہوں گی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال میں پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم، اے یل یم، اے یل یم، آ لا ما، اے یل یم، آ لا ما، معنی خدا جانتا ہے، معنی اور اللہ کا حبیب جانتا ہے، دونوں کے درمیان گفتگو ہے۔ دوسرا نہ سمجھے، میں سمجھوں اور میرا حبیب سمجھے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ پرہیزگار کون ہیں؟ وہ متقی کون ہیں؟ جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ عالم غیب، انسین جو عالم ہے، جنت، دوزخ، پل صراط، لوح محفوظ، ملائکہ، اجنہ، شیاطین، ان سب چیزوں پر جو یقین رکھتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، وہ ہیں متقی لوگ، وہ ہیں پرہیزگار لوگ، ان کو قرآن ہدایت دے گا۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس میں سے وہ انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، فطرہ ادا کرتے ہیں، اور دیگر صدقات نافلہ ادا کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو اتاری گئی اے محبوب آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو اتاری گئی آپ سے پہلے اس وحی پر، جو کتابیں آپ سے قبل جو انبیاء آئے، جو مرسلین آئے ان پر اتریں، ان پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں کہ ضرور آخرت آنے والی ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پائے ہوئے ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور ایسے ہی لوگ مفلح ہیں، فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، جو لوگ کافر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں اسلام کی دولت کے لیے چنا ہی نہیں ہے، جنہیں اسلام کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے، جن کے حصے میں اللہ نے، جن کے مقسوم میں اللہ نے اسلام اور ایمان لکھا ہی نہیں ہے، ایسے کافر لوگ سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم، خواہ آپ انہیں ڈرائیں اللہ کے عذاب سے، ام لم تنذرہم، یا آپ نہ ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون، ایسے لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، یہ لوگ جو ہمیشہ ہمیشہ کفر میں رہنے والے ہیں، کفر پر ہی مرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اسی وجہ سے ان کے دلوں میں ایمان کی نورانیت داخل نہیں ہو رہی ہے، ایمان داخل نہیں ہو رہا ہے۔ God has set a seal over their hearts، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے، ان کی سماعتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند کر دیا ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر ایک پردہ پڑا ہوا ہے، غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہاں سے منافقین کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں
لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمومنین، حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، لیکن ان کے دل میں کفر بھرا ہوا ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے عناد رکھتے ہیں، دشمن رسول ہیں، گستاخان رسول ہیں. وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور دھوکے میں ڈال رہے ہیں. وما یشعرون، اور ان کو شعور نہیں ہے اس بات کا. فی قلوبہم مرض، ان منافقوں کے دل میں ایک بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے جھوٹ کہنے کی وجہ سے. وہ جو جھوٹ کہہ رہے ہیں، ہم ایمان والے ہیں جو کہہ رہے ہیں، وہ کذب ہے ان کا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے، جب کبھی ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد مت پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے ہیں کہ ہم تو یقیناً مصلح ہیں، زمین پر اصلاح کرنے والے ہیں، لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے والے ہیں، لوگوں کو فساد سے روکنے والے ہیں، جھگڑے سے روکنے والے ہیں. الا انہم هم المفسدون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، بے شک وہی مفسد ہیں، یہ منافق لوگ ہی مفسد ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب کبھی ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لے آئے، یعنی جس طرح صحابہ ایمان لے آئے. قالوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائے اس طرح ایمان لائے. صحابہ کو یہ منافق لوگ کیا کہتے تھے؟ بے وقوف لوگ کہتے تھے. الا انہم هم السفہاء، خبردار ہو جاؤ کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں. ولکن لا يعلمون، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. منافق لوگ ایمان والوں سے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں کہ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، یقیناً ہم استہزاء کرنے والے ہیں، مذاق اڑانے والے ہیں. ہم ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. ہم ایمان والوں کو اس طرح پاگل بناتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں، اور ہمارا یہ مذاق ہے ایمان والوں کے ساتھ، اور ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تبارک و تعالی ان کے مذاق کی انہیں سزا دے گا اور دیتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے ان کی سرکشی میں وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ، پس سود مند نہیں ہوئی، کارگر نہیں ہوئی، فائدہ بخش نہیں ہوئی ان کی تجارت. وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور وہ لوگ ہدایت پانے والے نہیں ہیں. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان منافقوں کی مثال اس شخص کی سی ہے، یہ لوگ اس شخص کے جیسے ہیں جس نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حوله، جب اس آگ نے اپنے ماحول کو منور کر دیا، روشن کر دیا. ذهب الله بنورهم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نور چھین لیا. وترکهم فی ظلمات لا یبصرون، اور انہیں چھوڑ دیا اندھیریوں میں، لا یبصرون، وہ دیکھتے نہیں. صم بکم عمی، اسم کی جمع ہے سم، ابکم کی جمع ہے بکم، اعما کی جمع ہے عمی. صم بکم عمی، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، پس وہ رجوع نہیں کریں گے، وہ دین حق کی طرف آئیں گے نہیں. نہ وہ اے حبیب آپ کی بات سننے کے قابل ہیں، نہ وہ آپ کی بات کو سمجھنے کے قابل ہیں، نہ آپ کو دیکھنے کے قابل ہیں. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، او کصیب من السماء،
یا مانند موسلا دھار بارش کے آسمان سے، اس بارش کی طرح جو آسمان سے مسلسل برس رہی ہے، زوردار بارش جو آسمان سے ہو رہی ہے. ان لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ آسمان سے مسلسل زوردار بارش ہو رہی ہے. فیہ ظلمات، اس بارش میں کیا ہیں؟ اندھیریاں ہیں. اس بارش کی وجہ سے ماحول اندھیرا ہو گیا ہے. ورعد، اور بجلی کی کڑک ہے. وہ برق، اور بجلی کی چمک ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں رکھ لیتے ہیں کڑکوں سے. کڑکوں کی وجہ سے، بجلی کی جو کڑک ہو رہی ہے، جو کڑک رہی ہے بار بار بجلی، اس کی وجہ سے کہ وہ کان میں آواز نہ آئے. حذر الموت، موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. یہ اللہ کے گھیرے سے کہاں بچ کے نکلیں گے؟ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے، ان کی بصارتیں لے جائے. کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی ماحول ان کا منور ہوتا ہے، مشوا فیہ، وہ اس میں چلنے لگتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیری چھا جاتی ہے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب روشنی ہوتی ہے بجلی کی وجہ سے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ چلنے لگتے ہیں. اور جب اندھیری ہو جاتی ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، کیا مطلب؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کشادگی کرتا ہے، جب ان کو سہولتیں ملتی ہیں تو یہ آگے بڑھتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے بڑھتے ہیں. کرتے کیا ہیں؟ کفر کرتے ہیں، نفاق کا کام کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں آگے بڑھتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ سہولتیں ان سے چھین لیتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان کی سماعت بھی لے جائے اور ان کی بصارت بھی لے جائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، رکوع بدل گیا، بات دوسری آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی. عبادت کرو، کیا بات کی؟ اعبدوا اللہ نہیں کہا، اللہ کی عبادت کرو نہیں کہا. اعبدوا ربکم، جو تمہارا رب ہے. کسی غیر کی عبادت کی دعوت نہیں دے رہا ہے. کون؟ قرآن. اللہ. ربکم، جو تمہارا اپنا رب ہے. تم اسے رب نہیں مان رہے ہو لیکن وہ تمہارا رب ہے. تم اسے اپنا رب نہیں مان رہے ہو پھر بھی وہ تمہاری ربوبیت کر رہا ہے. تم اسے رب نہیں مان رہے ہو پھر بھی وہ تمہاری پرورش کر رہا ہے، تمہیں پال رہا ہے. اعبدوا ربکم، نہ تم نے اسے رب مانا، نہ تم نے اس کی بندگی کی، عبادت کی، اس کے باوجود وہ تمہاری ربوبیت کر رہا ہے، تمہیں پال رہا ہے، تمہاری ضروریات تمہیں مہیا کر رہا ہے. ایسے کی عبادت کرو. اور وہ کوئی دوسرا نہیں ہے، تمہارا اپنا رب ہے. بات سمجھ میں؟ راشد شاہ صاحب نے شوکت علی سے کہا، شوکت علی تم اپنے باپ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اپنے باپ کی. تو بات دل میں لگ جائے گی، ارے میں باپ کی اگر اطاعت نہ کروں گا تو پھر کس کی کروں گا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیونکہ بیٹا وہی ہے جو باپ کی اطاعت کرے. اسی طرح بندگان خدا اللہ فرماتا ہے تم اپنے رب کی عبادت کرو، دوسرے رب کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اپنے جو تمہارا رب ہے. دیکھیے ربکم کے لفظ میں کتنے معنی ہیں. جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا ممد و مددگار ہے، جو تمہارا معاون ہے، جو تمہارا معین ہے، جو تمہارا حافظ و ناصر ہے، جو تمہارا کریم ہے، جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا رحمان ہے، جو تمہارا حاجت روا ہے، تمہارا کفیل و وکیل ہے، کارساز ہے، تم اس کی عبادت نہیں کر رہے ہو. اور عبادت اس کی کر رہے ہو جو تمہارا رب نہیں، جس نے تمہیں
ایک گھاس کا تنکا بھی نہیں دیا، جس نے تمہیں مٹی کا ایک ڈھیلا بھی نہیں دیا، جس نے تمہیں نہ صحت دی، نہ حیات دی، نہ سماعت دی، نہ بصارت دی. یہ بت، کافر جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان بتوں نے کافروں کو کچھ دیا؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جو تمہارا رب نہیں ہے، تم تو عبادت کر ہی رہے ہو، لیکن عبادت غلط جگہ پر کر رہے ہو. محنت صرف ہو رہی ہے تمہاری، لیکن جہاں ہونی چاہیے محنت وہاں نہیں ہو رہی ہے. تم عبادت کر رہے ہو، بندگی کر رہے ہو، کہاں کر رہے ہو؟ جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں کر رہے ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ راشد شاہ صاحب کو میں نے عطر دیا، وہ عطر لے جا کر کہاں ڈال رہے ہیں؟ قبرستان کی باولی میں ڈال رہے ہیں. عطر کو استعمال کرنا چاہیے اپنے کپڑوں پر، قبرستان کے کنویں میں ڈال رہے ہیں. ہاں، عبدالصمد کی خبر پر ڈال رہے ہیں. بات سمجھ میں آئے تو کیا فائدہ ہے؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا. نہیں سمجھ میں آئی بات. میں نے راشد شاہ صاحب کو ٹوپی دی، لے جا کے کیا کر رہے ہیں؟ خبر کے اوپر رکھ کے آ گئے. فائدہ کیا ہے؟ لباس پہنایا، بہت اچھا لباس ہے، 15,500 کا کپڑا لباس ہے، راشد شاہ صاحب کو دیا، لے جا کے گائے کے اوپر ڈال دیا. فائدہ کیا؟ اللہ فرما رہا ہے تمہاری عبادت کی کتنی اچھی ادا. عبادت کر رہے ہو، تم عبادت کر رہے ہو، محنت اپنی ضائع کر رہے ہو، اپنی زندگی کو لگا رہے ہو کہاں؟ بتوں پر. عبادت تو اللہ کو دینے کی چیز تھی، کتنی قیمتی چیز ہے وہ. تو سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کر رہے ہو عبادت، لیکن اپنے رب کی نہیں. جو تمہارا رب نہیں ہے، جو تمہارا خالق نہیں ہے، اس کی تم عبادت کر رہے ہو. فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی. کیا ربکم کا لفظ کیا کیا معنی نکالتا ہے، کیا کیا معنی بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کی شرح، قرآن کو تمہارے سینوں پر کھول دے. میں تمہیں اپنا بندہ مان رہا ہوں، اپنی مخلوق مان رہا ہوں، خود کو اپنا رب مان رہا، خود کو تمہارا رب مان رہا ہوں. اے لوگو، تم نے مجھے اپنا معبود نہیں تسلیم کیا، تم نے مجھے اپنا رب نہیں مانا اب تک، لیکن میں خود کو تمہارا رب مان رہا ہوں، تم کو اپنا مربوب مان رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اگر اللہ کو اپنا رب مان لوں تو کیا اللہ پر احسان ہے میرا؟ اللہ مجھے اپنا مربوب مان رہا ہے، اللہ خود کو میرا رب مان رہا ہے، یہ اس کا احسان ہے نا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ فرما رہا ہے ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وہ مان رہا ہے کہ وہ تمہارا رب ہے. تم کیوں نہیں مان رہے ہو اسے اپنا رب؟ تم کیوں اس کی عبادت نہیں کر رہے ہو؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، عبادت کرو اپنے رب کی. تم عبادت بات کر رہے ہو، کرو گے، ابھی تم نے عبادت نہیں کی ہے، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ تم عبادت کرو، لیکن وہ عبادت کے بغیر ہی تمہاری ربوبیت کر رہا ہے، تمہیں پال رہا ہے. اور پالا کس؟ اس پالا ہے تم کو. پالنے سے پہلے کیا کیا؟ باپ پالتا ضرور ہے، وہ بھی اللہ کی مدد سے، لیکن پیدا نہیں کرتا. ماں پالتی ہے بچے کو لیکن پیدا نہیں کرتی. استاد دادا پالتا ہے پوتے کو، پیدا نہیں کرتا. اللہ پالتا ہے. کیسے پالتا ہے؟ پیدا کر کے پالتا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. اب ایک بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ یہ بت جو ہیں یہ بھی ہمارے رب ہو سکتے ہیں، انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. جواب ملا والذین من قبلکم، تم سے پہلے یہ بت پیدا ہوئے ہیں تو ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا.
تو اب یہاں معلوم ہو گیا کہ بت بھی خود سے پیدا نہیں ہوئے بلکہ ان کا خالق بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے. تو یہ مخلوق ہیں، مخلوق کی عبادت مت کرو، جو خالق ہے ان کی عبادت، اس کی عبادت کرو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ. بات سمجھ میں آ رہی؟ فائدہ تمہارا ہے، تم متقی ہو جاؤ گے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے تو فائدہ کسے پہنچے گا؟ متقی کون بنے گا؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ خدا کون ہے؟ وہ رب کون ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس کی تمہیں عبادت کرنا چاہیے؟ اس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا. والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے اس نے پانی اتارا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پس نکالے اس نے آسمان سے اترے ہوئے پانی سے بہت سے پھل. رزقا لکم، پھل کیوں پیدا کیے؟ تمہارے لیے رزق، تاکہ تم ان پھلوں کو کھاؤ. فلا تجعلوا للہ اندادا، پس اللہ کے ہمسر نہ بناؤ. یہ جو کام اللہ کر رہا ہے، کیا تمہارے جھوٹے خدا یہ کام کر سکتے ہیں؟ کیا تمہارے جھوٹے خدا تمہیں پیدا کر سکتے ہیں؟ کیا تمہارے جھوٹے خدا زمین کو پیدا کر سکتے ہیں؟ کیا تمہارے جھوٹے خداؤں نے زمین پیدا کی ہے؟ کیا تمہارے معبودان باطلہ نے آسمان کو پیدا کیا ہے؟ کیا تمہارے معبودان باطلہ نے بارش کبھی برسائی ہے؟ اور کیا تمہارے معبودان باطلہ نے بارش کے پانی سے طرح طرح کے میوے اگائے ہیں زمین سے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، یہ سب کام صرف اور صرف اللہ کے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہمسر نہ بناؤ. خدا کو بھی خدا ماننا اور بتوں کو بھی معبود اور مسجود ماننا یہ شرک ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، تم خود جانتے ہو کہ تمہارے بت، تمہارے معبودان باطلہ، تمہارے جھوٹے خدا آسمان سے پانی اتار نہیں سکتے، پھلوں کو اگا نہیں سکتے زمین سے، تمہارے رزق کا انتظام نہیں کر سکتے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں کوئی شک ہے اس قرآن میں، اس کتاب میں جو ہم نے اتاری اپنے خاص بندے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم پر، فاتوا بسورۃ من مثلی، تو قرآن کے ایک سورے کی طرح سورہ گھڑ کر لاؤ، بنا کر لاؤ. یہ چیلنج ہے قرآن کا قیامت تک. اس چیلنج ہے، یہ چیلنج ہے. کوئی قرآن کی مثل لا نہیں سکا. فاتوا بسورۃ من مثلی، فاتو بمثلی ہی نہیں فرمایا، پورے قرآن کی طرح قرآن بنا کر لاؤ. 6666 آیتوں والا قرآن بنا کے لاؤ نہیں فرمایا. قرآن کی ایک سورت کی طرح ایک سورت بنا کے لاؤ. تو محمد الرسول اللہ جو کلام سنا رہے ہیں، اس کلام کے ایک حصے کے جیسا کلام تم نہیں کہہ سکتے. بات سمجھ میں آئی؟ محمد کی زبان سے جو کلام نکل رہا ہے ویسا کلام کسی کی زبان سے نہیں نکلتا. تو محمد کی زبان کے جیسی زبان کیسے ہو، کس کی ہو سکتی ہے؟ محمد کے سراپا کے جیسا سراپا کس کا ہو سکتا ہے؟ محمد کی مثل کون ہو سکتا ہے؟ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنے گواہوں کو اللہ کے سوائے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ، بس اگر تم ایسا نہ کر سکو، قرآن کی مثل نہ لا سکو، قرآن کے ایک سورے کی طرح کوئی سورہ نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا جملہ معترضہ ہے، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، قیامت تک کوئی قرآن کی مثل نہیں آ سکتا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ، تو ڈرو آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن
لوگ ہیں اور پتھر ہیں. اعدت للکافرین جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور اے حبیب تم خوشخبری دے دو ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا جب کبھی انہیں رزق دیا جائے گا کسی پھل سے رزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل تو وہ کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو ہمیں دیا گیا اس سے پہلے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور وہ دیے جائیں گے اس سے مشابہت رکھنے والا پھل. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے وہاں ہوں گے پاک کیے ہوئے جوڑے, پاک کی ہوئی بیویاں حیض و نفاس سے اور گناہوں کی آلودگی سے وہ بیویاں پاک ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها یقیناً اللہ تبارک و تعالی استحیا نہیں فرماتا نہیں شرماتا ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها اس بات سے کہ مثال پیش کرے کوئی مثال پیش کرے بعودۃ فما فوقها وہ مچھر کی مثال ہو یا مچھر سے بھی چھوٹی چیز کی مثال ہو. فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم پس جو لوگ ایمان لائے فیعلمون انہ الحق من ربہم تو وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. واما الذین کفروا اور جو لوگ کافر ہو گئے فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مثال سے کیا مراد لی. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وہ اسی مثال سے بہت سوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اسی مثال سے بہت سوں کو ہدایت دے دیتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مثال سے نہیں گمراہ کرتا مگر فاسق لوگوں کو گناہ گاروں کو. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ یہ فاسق لوگ یہ گناہ گار لوگ کون ہیں جو توڑ دیتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بعد اس کی پختگی کے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو ملانے کا حکم دیا اسے کاٹ دیتے ہیں یعنی صلہ رحمی کرنے کی بجائے خط رحم کرتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین پر فساد پھیلاتے ہیں. اولئک هم الخاسرون یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو, تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو. اے خدا کا انکار کرنے والو, اے کفر کرنے والو, تم کیسے کفر کرتے ہو, اللہ کے وجود کا کیسے انکار کرتے ہو, اللہ نہیں ہے کیسے کہتے ہو. وکنتم امواتا حالانکہ تم مردہ تھے. وکنتم امواتا تم مردہ تھے. فاحیاکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مار دے گا. اگر وہ نہ ہوتا تو تم عدم محض سے کس طرح موجود ہوتے. ثم یمیتکم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مار دے گا. ثم یحییکم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جلائے گا. ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لوٹنے والے ہو. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا وہی ہے خدا جس نے پیدا کیا تمہارے لیے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے. ثم استوى الی السماء پھر وہ مستوی ہوا آسمان کی طرف, اس نے ارادہ کیا آسمان کا. فسواہن سبع سماوات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان بنا دیے. وہو بکل شیء علیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً یاد کرو اس واقعے کو جبکہ آپ کے رب نے کہا فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ یقیناً میں بنانے والا ہوں زمین پر ایک خلیفہ. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا تو فرشتوں نے کہا کہ کیا پروردگار آپ زمین پر اسے خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گا, فساد کرے گا. ویسفک الدماء اور خون ریزیاں کرے گا. ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک حالانکہ ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں بحمدک آپ کی حمد کے ساتھ آپ کی تعریف کے ساتھ. ونقدس لک اور ہم آپ کی پاکی بولتے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یقیناً میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وعلم آدم الاسماء كلها اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام ناموں کا علم دیا. ثم عرضهم على الملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا نام آدم علیہ السلام کو بتا دیا کہ اسے پانی کہتے ہیں, اسے زمین کہتے ہیں, اسے آسمان کہتے ہیں, اسے چاند کہتے ہیں, اسے سورج کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ناموں کا علم دیا. ہر چیز کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے. بات سمجھ میں آئی؟ اور
ان ناموں کے مسمیات جو ہیں، نام والے جو ہیں، وہ محمد مصطفیٰ کو دے دیے. زمین مصطفیٰ کے حوالے کر دی اور زمین کا نام آدم کو سکھا دیا. ہاں، وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مجھے خبر دو ان چیزوں کے ناموں کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. فرشتوں نے کہا کہ پاک ہے تو اے رب، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر اتنا ہی جو تو نے ہمیں دیا. جتنا علم تو نے ہمیں دیا اتنا ہی ہم کو علم ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. انک انت العلیم الحکیم، یقیناً تو ہی بہت علم والا، بڑی حکمتوں والا ہے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم، انہیں ان کے ناموں کا علم دے، انہیں ان کے ناموں سے باخبر کر. فلما انباہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم، ان چیزوں کے ناموں کی فرشتوں کو خبر دو. فلما انباہم باسمائہم، جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے ناموں کی خبر دی، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں آسمانوں اور زمین کا غیب جانتا ہوں، کیا یہ بات تم سے میں نے نہیں کہی تھی؟ وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں کہ تم کیا ظاہر کرتے ہو اور کیا چھپاتے ہو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور یاد کرو اس واقعے کو جب کہ ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور ہم نے کہا کہ اے آدم سکونت اختیار کرو. اور یاد کرو اس واقعے کو جب کہ ہم نے کہا اے آدم سکونت اختیار کرو تم اور وزوجک، تمہاری بیوی، الجنت، جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جنت میں جہاں سے چاہو کھاؤ جی چھک کر. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن اس درخت کے، اس شجر کے قریب نہ جانا، پس تم ہو جاؤ گے دونوں ظالموں میں سے. فَأَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس ان کے قدموں میں لغزش پیدا کر دی شیطان نے. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پس انہیں نکال دیا اس جنت میں، اس جنت سے جس میں وہ دونوں تھے، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا جس جنت میں تھی، جس جنت میں تھے، اس جنت سے انہیں نکال دیا. کس نے نکال دیا؟ شیطان نے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. اب یہاں دیکھیے، جنت سے حضرت آدم کو نکالنے والا کون؟ شیطان. تو آدم اور اولاد آدم کو جنت میں دیکھنا کون نہیں پسند کرتا؟ شیطان. اور شیطان کون ہے؟ اللہ کا دشمن. اللہ کون ہے؟ شیطان کا دشمن. تو ہم اولاد آدم ہیں، اگر ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو شیطان خوش ہوگا، اگر ہم جنت میں جائیں گے تو شیطان ناخوش ہوگا. اللہ شیطان کا دشمن ہے، لہذا شیطان کو جلانے کے لیے اللہ ہم سب کو جنت میں بھیج دے گا. فَأَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ من الجنہ نہیں فرماتا، جنت سے نکال دیا حضرت آدم کو، حضرت حوا کو. یہ کہنا خدا کو پسند نہیں ہے، فرماتا ہے کہ جہاں وہ تھے وہاں سے انہیں نکال دیا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. ہم نے کہا ان سے کہ تم اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تمہارے بعض تمہارے بعضوں کے دشمن ہیں.
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہیں زمین پر ایک وقت تک کے لیے ٹھکانہ ہے. یہاں حکمت بتا دی، جنت سے اس لیے نکالا حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے اترنے کا اللہ تعالیٰ نے اس لیے حکم دیا کہ انہیں زمین پر ایک مدت تک رہنا ہے. بات سمجھ میں؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے ایک وقت تک کے لیے زندگی کا ساز و سامان ہم نے زمین پر تیار کر رکھا ہے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. ہائے ہائے کیا عرض کروں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، کچھ باتیں سیکھ لیں. یعنی رب نے خود ان کو کچھ کلمے سکھا دیے، کچھ باتیں سکھا دی. وہ باتیں جب آدم نے کی رب کے حضور میں، فتاب علیہ، تو رب نے ان کی توبہ قبول کر لی. کہا کہ یہ کہو. جب آدم نے کہا تو کہا کہ تمہاری توبہ ہم نے قبول کر لی. وہ کیا باتیں تھیں جو آدم کو رب نے سکھا دیں؟ آدم کو کیا سکھا دیا رب نے؟ کہ اے پروردگار، اے پروردگار، میری لغزش کو نہ دیکھ، میری لغزش کو نہ دیکھ، میرے اندر جو نور چمک رہا ہے اسے دیکھ. اگر مجھ سے لغزش نہ ہوتی، اگر مجھ سے جنت میں لغزش نہ ہوتی تو جنت سے میں زمین پر نہ آتا. اگر میں زمین پر نہ آتا تو وہ نور جو میرے اندر ہے زمین پر نہ آتا. یہ راز ہے جو اللہ نے سکھا دیا آدم کو کہ آدم یہ بولو ہم سے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، کچھ باتیں آدم کو رب نے خود سکھا دیں. فتاب علیہ، جب وہ باتیں کی آدم نے رب سے، جب وہ کلمات کہے، فتاب علیہ، حضور کا جب واسطہ دیا اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہے. تو معلوم یہ ہوا فتلقى آدم من ربه افعالا نہیں کہا، فتلقى آدم من ربه اعمالا نہیں کہا. اللہ سے آدم نے کچھ عمل سیکھ لیے، کچھ عبادتیں سیکھ لیں، اور وہ عبادتیں کی نہیں، صرف باتیں کی آدم نے. اپنے حبیب کا نام جب خدا نے آدم سے زبان سے سنا تو باتوں نے عبادتوں سے بڑا کام انجام دیا. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، بس باتیں ہی کی آدم نے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، تو جہاں تمہاری عبادتیں کام نہیں دیں گی وہاں باتیں تمہیں کام دیں گی. بس اتنا کہہ دینا کہ مولا ہمارے عمل کو نہ دیکھ، محمد مصطفیٰ کے نور سے ہم پیدا ہوئے ہیں، محمد مصطفیٰ کی ہم امتی ہیں، محمد مصطفیٰ کے ہم نام لیوا ہیں. یہ باتیں تمہاری کام آ جائیں گی. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. بات سمجھ میں؟ عمل کہ آگے بڑھ گئیں، عمل نے جو فائدہ نہیں پہنچایا باتوں نے وہ فائدہ پہنچایا. انہ هو التواب الرحیم. آدم کے عمل نے آدم کی توبہ قبول نہیں، آدم کے عمل کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول نہیں ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اعمال کا وسیلہ نہیں پیش کیا بلکہ محمد الرسول اللہ کا نام لیا، ان کا ذکر پاک کیا، آدم کی توبہ قبول ہو گئی. تو حضور کے ذکر سے ہمارے بھی گناہ بخش دیے جائیں گے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ
هو التواب الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت توبہ قبول کرنے والا تھا میں، لیکن جب تک میرے نبی کا نام نہیں لیا آدم نے توبہ قبول نہیں کی. انہ هو التواب الرحیم. اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے ضرور، بہت رحم کرنے والا ہے ضرور. جب تک آدم نے، اللہ نے جو کلمات آدم کو سکھائے وہ کلمات اپنی زبان سے نہیں ادا کیے، اللہ نے توبہ قبول نہیں کی. معلوم یہ ہوا وہ توبہ قبول کرنے والا ضرور ہے، لیکن درمیان میں مصطفیٰ کا وسیلہ ہونا چاہیے. کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر. قلنا اہبطوا منہا جمیعا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے کہا ان سے کہ اترو جنت سے تم سب کے سب جمیعا. تو آدم علیہ السلام اکیلے نہیں اترے، آدم علیہ السلام اکیلے نہیں اترے بلکہ ہم سب ان کے ساتھ اترے. قلنا اہبطوا، ہم کہاں تھے؟ ان کی پشتی میں تھے. قلنا اہبطوا منہا جمیعا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اے آدم تم سب کے سب اترو. وہاں دو ہیں، آدم اور حوا. کیا فرمایا؟ قُلْنَا اهْبِطَا نہیں فرمایا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. تم سب کے سب اترو. اور سب کے سب میں مطلب کیا؟ آدم تم اکیلے نہیں ہو، میرا حبیب بھی تمہارے ساتھ ہے. اور حبیب کے نور سے ساری کائنات پیدا ہونے والی، ساری تمہاری اولاد تمہارے خون سے پیدا ہوگی لیکن اس کے نور سے پیدا ہوگی. تو وہ نور والا تم میں ہے تو تم تنہا نہیں. محمد جس کے ساتھ ہیں ساری مخلوق اس کے ساتھ ہے. قلنا اہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ھدی. بس جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فمن تبع ھدایا، پس جو میری ہدایت کی پیروی کرے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، ایسے لوگوں پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے جو میری ہدایت پر عمل کریں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار. جو لوگ کافر ہوئے اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، وہ لوگ آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے. بنی، بنونا سے بنینا، پھر مضاف ہونے کی وجہ سے نون گر گیا، نون جمع. کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ بنی ہو گیا. یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی. واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، اور تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا. وایای فارہبون، اور مجھی سے ڈرا کرو. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور میں نے جو کچھ اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ. مصدقا لما معکم، وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو میں نے محمد پر اتارا ہے. قرآن، وہ قرآن تمہارے پاس جو توریت ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے، اور انجیل کی تصدیق کرنے والا ہے. ولا تکونوا اول کافر بہ، اور تم قرآن کے اولین کافر نہ بن جاؤ، اولین منکروں میں شامل نہ ہو جاؤ. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے نہ بیچ ڈالو. وایای فاتقون، اور مجھی سے ڈرا کرو. ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور حق کو باطل کے ساتھ ملا نہ دو. وتکتموا الحق، اور حق کو نہ چھپاؤ. وانتم تعلمون، اور تم اچھی طرح جانتے ہو. واقیموا الصلاۃ،
اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دو، وارکعوا مع الراکعین اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، نمازیوں کے ساتھ مل کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، نیک کاموں کا حکم دیتے ہو؟ وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو، اے بنی اسرائیل، اے یہودیو، کیا تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ علماء بنی اسرائیل دوسروں کو تو اچھی باتیں بتاتے تھے، نیکی کا حکم دیتے تھے۔ وتنسون انفسکم، اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود نیکی پر عمل نہیں کرتے۔ وانتم تتلون الکتاب، تم اللہ کی کتاب توریت کی تلاوت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم کو سمجھ نہیں ہے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد طلب کرو، مدد مانگو صبر سے اور نماز سے، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ صبر بھی تمہارا مددگار ہے، نماز بھی تمہاری مددگار ہے۔ صبر اللہ نہیں ہے، اللہ کی مخلوق۔ اللہ فرماتا ہے صبر سے مدد مانگو، صبر تمہاری مدد کرے گا۔ والصلاۃ، تمہاری نماز، تم جو نماز پڑھتے ہو وہ نماز تمہاری مدد کرے گی۔ واستعینوا، اور مدد طلب کرو۔ استعان یستعینوا سے تستعینون سے استعینوا، واستعینوا، واستعینوا، اور استعانت کرو، اور استعانت میں مادہ عون ہے، مدد ہے۔ واستعینوا، اور تم مدد مانگو۔ کس سے مدد مانگو؟ قرآن، اللہ حکم دے رہا ہے، آرڈر کر رہا ہے۔ کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ مدد مانگو کس سے؟ واستعینوا باللہ نہیں، تم جو صبر کرتے ہو نا اس سے مدد مانگو، تمہارے کام سے تم مدد مانگو، تمہارے عمل سے تم مدد مانگو۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، تم جو نماز پڑھتے ہو اس سے مدد مانگو۔ تو تمہارا صبر اللہ نہیں ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا عبد ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ تمہاری نماز اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہے، اللہ کی عبد ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ تو مخلوق سے مدد مانگنے کا اللہ حکم دے رہا ہے۔ کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کی مدد نہیں، مخلوق سے جو مدد تم کو ملتی ہے وہ مخلوق کی مدد نہیں، اللہ کی مدد ہے۔ اگر تم مخلوق سے ملنے والی مدد کو ٹھکرا دو گے تو تم نے گویا اللہ کی مدد کو ٹھکرا دیا، معاذ اللہ۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ قرآن ہے بھائی۔ وہاں بندوں کی زبانی کہلایا، کیا کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہاں اللہ حکم دے رہا ہے، وہاں بندوں کا فعل بتا رہا ہے کہ ہم تجھی سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ حکم دے رہا ہے واستعینوا، اور تم مدد مانگو۔ کچھ سمجھ میں آئی؟ بندے کا کام بڑھ کر کہ اللہ کا حکم بڑھ کر۔ اللہ جو حکم دے رہا ہے وہ بڑھ کر، یا بندے کا کام بڑھ کر؟ بندہ سورہ فاتحہ میں کہہ رہا ہے اللہ سے کہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، اے اللہ۔ اب یہاں فرما رہا ہے واستعینوا، اور مدد طلب کرو بالصبر والصلاۃ۔ اللہ کی مخلوق جو ہے صبر، اللہ کی مخلوق ہے اور کام تمہارا ہے، تم اپنے ہی صبر سے مدد مانگو، تمہارا ہی صبر تمہیں مدد کرے گا، تمہاری ہی نماز تمہاری مدد کرے گی۔ بات سمجھ میں آئے؟ تو تمہاری نماز افضل یا غوث اعظم کی ذات افضل؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں بھائی، ایک بات عرض کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں، آپ کا بہت وقت ہو گیا۔ ایک بات، اللہ تعالیٰ وسیلہ مانگو، وسیلے کا اس بات کرتا ہے، وسیلے کی ضرورت ہے، لیکن وہ وسیلہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ۔
کیا ہے؟ نیک عمل. نیک عمل کا وسیلہ لینا چاہیے. ہاں، نیک عمل کا وسیلہ لینا چاہیے. شخصیتوں کا وسیلہ نہیں لینا چاہیے. تو ہم نیک کام کریں اور ان کاموں کا وسیلہ اللہ کے سامنے رکھیں، ان کاموں کو اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کی مدد حاصل کرنے کا وسیلہ بنائیں. کیا اللہ ہم نے فلاں نیکیاں کی ہیں، فلاں نیکیاں کی ہیں، ان نیکیوں کے صدقے میں ہماری یہ بگڑی بنا دے، ہماری نجات کر دے، ہمیں درجات عطا فرما. تو نیک کاموں کو وسیلہ بنانا چاہیے. بات سمجھ میں؟ نماز پڑھنا چاہیے اور اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہم نے نماز پڑھی، یہ قبول فرما، ہاں، اور اس کے بدلے میں ہمیں مالدار بنا دے. ہم نے نیکیاں کی ہیں، ان نیکیوں کے صدقے میں ہمیں، ہماری اولاد کو ہمارا فرما بردار بنا دے، دین و دنیا میں کامیاب کر دے. اعمال صالحہ کو وسیلہ بنانا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اللہ کے بندے جو ہیں، اللہ کے مقبول بندے جو ہیں، غوث الثقلین ہیں، خواجہ اجمیری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور دیگر اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، نقبا ہیں، نجبا ہیں، ان کو وسیلہ نہیں بنانا چاہیے. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ غوث الثقلین جن کو ہم نے وسیلہ بنایا، کیا ان کے پاس اعمال صالحہ نہیں ہیں؟ تو جو غوث الثقلین کو وسیلہ بناتا ہے، حقیقت میں ان کے اعمال صالحہ ہی کو تو وسیلہ بنا رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غوث الثقلین اپنے اعمال صالحہ سے جدا تو نہیں ہے. خواجہ اجمیری اعمال صالحہ رکھتے ہیں. بھائی جس میں اعمال صالحہ ہیں وہ ہیں خواجہ اجمیری، جس میں اعمال صالحہ ہیں وہ ہیں غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بات سمجھ میں آئی؟ تو آپ کا ایک عمل صالح بھی جو ہے آپ کو آپ کی منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے. آپ اپنے ایک عمل صالح کا واسطہ دے کر اللہ سے اپنی بات منوا لے سکتے ہیں، اپنی مانگ پوری کر لے سکتے ہیں. تو غوث الثقلین کا ہم اللہ کو وسیلہ دیں تو غوث الثقلین اپنے پورے اعمال کے ساتھ وسیلہ کیوں نہیں بن سکتے؟ جو غوث الثقلین کو وسیلہ مانتا ہے تو وہ غوث الثقلین کی ذات کے ساتھ ساتھ غوث الثقلین کے تمام اعمال کو بھی وسیلہ مانتا ہے. جو غوث الثقلین کا وسیلہ دیتا ہے اللہ کو، واسطہ دیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو وہ گویا غوث الثقلین کی ذات اور غوث الثقلین کے اعمال کو وسیلہ بناتا ہے. تو راسخ شاہ صاحب کے پاس 1 روپیہ ہے، وہ میں نے اپنے ڈبے میں سے نکال کر دیا، وہ 1 روپیہ ان کو کام آئے گا نہیں آئے گا؟ ویسے ہزاروں روپیہ میرے صندوق میں ہے موجود، میں نے انوار الدین صاحب کو صندوق ہی دے دیا. تو اب صندوق جس کے پاس ہے وہ زیادہ مالدار ہے یا 1 روپیہ جس کے پاس ہے وہ زیادہ مالدار ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو وسیلہ، ایک عمل بھی تمہارا وسیلہ بن سکتا ہے. تو ہم جن ذاتوں میں اعمال ہی اعمال ہیں، جو ذاتیں سراپا عمل خیر بن گئی ہیں، ان ذاتوں کو وسیلہ بنا کے پیش کر رہے ہیں، تو کتنے اعمال کو ہم اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کریں گے؟ ایک عمل کو وسیلہ بنایا جائے تو اللہ تمہاری دعا سن لیتا ہے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں اعمال صالحہ کرنے والے غوث کو ہم پیش کر دیں تو غوث سے ان کی اعمال صالحہ تو جدا ہونے والے نہیں. تو ہمیں غوث کے ساتھ ان کے اعمال صالحہ کا بھی وسیلہ مل گیا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور یقیناً نماز جو ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ بڑی بھاری چیز ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر خشوع کرنے والوں، سوائے ان لوگوں کے جو خشوع کرنے والے ہیں. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ. وہ خاشع لوگ کون ہیں؟ خشوع کرنے والے کون ہیں؟
جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ کہ وہ اللہ کی ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں فضیلت بخشی تمام عالمین پر۔ تو آپ کا وقت ہو گیا، میرے خیال سے یہیں تک رکھ دیتا ہوں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پہلے صبر، اس کے بعد نماز۔ تو جہاں آپ صبر کرتے ہیں، سمجھو کہ اللہ کی تائید آپ کے، صبر کرنے والا صبر کرتا ہے تو پر امید ہو جائے، یقین کرے کہ اللہ کی تائید اس کے شامل حال ہے، صبر کرنا مجھے آ گیا ہے۔ صبر کا کیا ہے، ایک دن صبر تو آ ہی جائے گا۔ یہ مصرع سن کے سوچنے والے سوچ رہے ہیں ہم نے کبھی سنا ہے، عاجز صاحب کی زبان سے سنا ہے، یاد آ رہا ہے۔ آشیاں میں بناؤں گا ناطق ہر ایک شاخ پر، کیا میری ضد میں باغ ماں سارا چمن جلائے گا؟ صبر کا کیا ہے، ایک دن صبر تو آ ہی جائے گا۔ تو بندگان خدا، صبر آ گیا تو سمجھو کہ مدد بھی آنے والی ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، صبر سے مدد طلب کرو، صبر اختیار کرو، صبر تمہارا وسیلہ ہے، صبر وسیلہ ہے انجاح حوائج کا، صبر وسیلہ ہے انجاح حوائج کا، صبر حل المشکلات ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ صبر مفتاح الفرج ہے، صبر مفتاح الفرج ہے، تنگیوں کو کشادگیوں میں بدلنے والا ہے، مصیبتوں کو دور فرمانے والا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والے نے صبر کیا تو اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ کی تائید ہے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، صبر اختیار کرو، صبر آتے ہی سمجھو کہ مدد مل گئی تمہیں، تو تمہارا صبر تمہارے لیے وسیلہ ہے، تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ والصلاۃ، اور نماز سے مدد طلب کرو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اگر تم صبر میں بھی ہو اور پابند نماز بھی ہو تو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید تمہارے ساتھ ہے، ہاں ظاہر نہیں ہوئی ہے، یہ الگ بات ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو صبر سے اور صلاۃ سے۔ صبر اور صلاۃ تمہیں دے دیا ہے اللہ نے تو سمجھو کہ اس نے تمہاری مدد بھی فرما دی ہے، تمہارا کام بھی بنا دیا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ ہو نہیں سکتا کہ صبر کرو تم اور نماز پڑھو تم، اس کے باوجود تمہارا کام نہ بنے، تمہاری مشکل حل نہ ہو، تمہاری الجھن نہ سلجھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور صلاۃ مل گئے، یہ دونوں چیزوں کو آپ نے مضبوطی سے تھام لیا تو ضرور آپ کو مدد بھی ملنے والی ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو معلوم یہ ہوا کہ صبر اور صلاۃ خود اللہ کی مدد ہے، صبر اور صلاۃ خود اللہ کی مدد ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یقیناً نماز جو ہے بڑی بھاری ہے، گراں ہے، دشوار ہے، مشکل ہے، ڈیفیکلٹ ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع کرنے والوں۔ یہ خشوع کیا ہے؟ صرف لفظ بولتے ہیں خشوع و خضوع، خشوع و خضوع، خشوع و خضوع، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھو، کیا خشوع؟ خشوع اور خضوع، خشوع و خضوع کا لفظ ہے، مصداق ملے گا تو جو خشوع اور خضوع کا عامل ہے اس کے پاس مصداق ملے گا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بڑی مشکل ہے لیکن خاشع جو لوگ ہیں، خشوع جو کرتے ہیں ان کے لیے آسان ہے۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، اب اللہ نے خود تعریف کر دی کہ خاشع کون ہیں، خشوع کرنے والے کون ہیں؟ وہ لوگ الَّذِينَ يَظُنُّونَ، جو یہاں ظن ہے لیکن معنی یقین کا،
یظنون کے معنی ظن یظنو کے معنی لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے، عربی لغت کے اعتبار سے گمان کرنا، لیکن یہاں ظن کے معنی اللہ کے ساتھ جب ہوتے ہیں تو یقین کے معنی الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جنہیں اس بات کا یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اپنے رب سے ملنے والے ہیں، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اپنے رب سے ملنے والے ہیں، جو آج تک نہیں بتائی وہ بات عرض کر رہا ہوں، جنہیں اس بات کا یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اپنے رب سے ملنے والے ہیں کا مطلب کیا؟ اس میں فاعل مشابہ ہے فعل مضارع کے، مشابہ ہے فعل مضارع کے، فعل مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل، معلوم ہے نا؟ ہاں معلوم، مضارع کا، تو یہاں ملاقو ربہم، ملاقو ربہم، مضاف مضاف الیہ ہے، ملاقو مضاف، ربہم پھر مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مضاف الیہ، مضاف جو ہے ملاقو، اسی لیے نون گر گیا، نون ضمیری گر گیا، ملاقونا ملاقو، حالت اضافت میں نون گر گیا، بات سمجھ میں؟ اہم چیز، دو اہم چیزیں ملتی ہیں تو بیکار چیز گر جاتی ہے، نون اعرابی گر جاتا ہے، نون ضمیری نہیں گرتا، سب بھول گئے؟ ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ملاقو ربہم، اپنے رب سے ملنے والے ہیں، تو یہ ملنے والے، یہ اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل فعل مضارع سے مشابہ ہوتا ہے، اس میں فاعل فعل مضارع سے مشابہ ہوتا ہے، فعل مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل، تو ملاقو کے معنی ہے اب ملنے والے یا آئندہ ملنے والے، اب ملنے والے یا آئندہ ملنے، جیسے بھئی یہ نماز پڑھنے والے آدمی ہیں، بھئی یہ نماز پڑھنے، انوار الدین صاحب نماز پڑھنے والے آدمی ہیں، یہ مصلی ہیں، یہ مصلی کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے، نماز پڑھنے والے آدمی، تو مطلب کیا اب نماز پڑھ رہے ہیں؟ اب تو بیت الخلاء کو جا رہے ہیں، راستے میں روک کے کہا راسخ شاہ صاحب نے، یہ دیکھو یہ مصلی نمازی ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، تو اب تو نہیں پڑھ رہے، لیکن یہاں پڑھنے سے مراد آئندہ پڑھنے والے ہیں، اب انوار الدین صاحب آئے اور نماز پڑھنے لگے، کہا کہ دیکھا یہ نماز پڑھنے والے ہیں، تو نماز پڑھنے والا یہ لفظ جو ہے اس میں دو معنی ہیں، اب پڑھنے والے کے لیے بھی پڑھنے والا کہیں گے، آئندہ پڑھنے والے کے لیے بھی پڑھنے والا کہیں گے، تو اس میں فاعل میں دو معنی ہوتے ہیں، حال کے بھی مستقبل کے بھی، ملاقو ربہم، جو یہ یقین رکھتے ہیں، اب یہاں صرف مستقبل کا معنی کرتے ہیں، جو قیامت میں رب سے ملیں گے، الگ ہے سب سے میرا جادہ ہے سخن سیماب، عوام جس کے ہوں پیرو وہ میری راہ نہیں، یہ معنی تو سب بولیں گے، میں کیا نیا معنی بولوں؟ میں بولوں گا تو نیا معنی بولوں گا، یہ معنی تو ہے ہی، الذین، وہ خاشعین کون ہیں؟ کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ خاشعین کون ہیں؟ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، خاشعین کون ہیں؟ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، تو یہاں معنی کیا ذہن میں آتا ہے؟ قیامت میں اپنے رب سے ملنے پر جو یقین رکھتے ہیں وہ لوگ خاشع ہیں، یہ معنی بالکل صحیح، اس معنی پر ایمان رہنا چاہیے، ہمارا ایمان ہے اور مریں گے بھی اسی ایمان کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں صیغے کو دیکھیے، صیغہ اس میں فاعل کا ہے اور اس میں فاعل مشابہ ہے مضارع سے، مضارع میں دو زمانے ہیں، حال اور مستقبل، مولانا بصیری شاہ صاحب will follow me and also he is following me also, always he is following me. تو عرض کر رہا تھا کہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں کون؟ خاشعین کو یہ یقین ہے
کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. کیا مطلب؟ آئندہ بھی ملنے والے ہیں اور اب بھی ملنے والے ہیں. بھائی فضل صاحب کا کیا کہنا، یہ تو علم رکھنے والے ہیں. رکھنے والے ہیں تو آئندہ رکھنے والے ہیں، اب رکھ رہے ہیں. سمجھ؟ اللہ کی ذات پر ہم سب ایمان رکھنے والے ہیں نہیں ہیں؟ یہ تو مثال دو آدمی بولتے بھائی یہ بات. اللہ کی ذات پر ہم سب ایمان رکھنے والے ہیں کہ نہیں؟ رکھنے والے ہیں کا مطلب کیا؟ اب بھی رکھتے ہیں، آئندہ بھی رکھیں گے، یہی معنی ہے نا. تو خاشع کون ہیں؟ جو یہ بات یقینی طور پر جانتے ہیں، جنہیں اس بات کا یقین ہے انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. ہم ایمان رکھنے والے ہیں کا مطلب کیا؟ اب بھی ایمان ہے ہم کو، آئندہ بھی ایمان ہوگا. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اپنے رب سے ملنے والے ہیں. کیا مطلب؟ آئندہ بھی ملیں گے، اب بھی ملے ہوئے ہیں. جدا کہاں ہے؟ جو جدا ہے وہ خدا نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں رہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا کیا وسوسے پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور ہم اس کی شہرت سے زیادہ اس سے قریب ہیں. تو کب قریب ہیں؟ قیامت کے دن ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی شہرت سے زیادہ قریب ہوں گے. بولتے رہے قریب ہیں. تو جن لوگوں کو اس بات کا یقین ہے، گمان نہیں، یقین ہے. کس بات کا یقین ہے؟ کس بات کا یقین ہے؟ کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، یعنی آئندہ بھی ملنے والے ہیں. آئندہ بھی ملیں گے رب سے، اور اب بھی ملے ہوئے ہیں. جو اب ملے ہوئے ہیں وہ آئندہ کیوں نہ ملیں گے؟ جو یہیں ملے ہوئے ہیں وہ وہاں کیوں نہیں ملیں گے؟ تو جو یہ جان لے کہ رب میرے ساتھ ہے، میں رب کے ساتھ ہوں، وہ نماز میں خشوع نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ نماز میں کھڑا ہو کے ایک آدمی اپنے داڑھی سے کھیل رہا تھا. حدیث شریف میں آیا، کیا کر رہا تھا؟ داڑھی سے کھیل رہا تھا. حضور نے فرمایا اگر اس کا دل خشوع پاتا، دل میں خشوع ہوتا، تو اس کے اعضاء و جوارح میں ایسی حرکت نہیں ہوتی، یہ ایسے کام نہیں کرتا. اب کیا عالم ہے نماز پڑھنے کا؟ اللہ ہو نماز ہے. الحمدللہ جو کرتے ہیں وہ ہنس مسکرا رہے ہیں. یہ مجھے ہی بتا. دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. کیا مان؟ مسکرانے والے مسکرا رہے ہیں کہ میرے ہی ہے. صبح، خصوصاً صبح کی نماز. اللہ اکبر. اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا. کیا کہ تو مسئلہ معلوم ایسا ہوں گے تو نماز جاتی نہیں. مسئلے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. کھڑے رہ کے ہوں گے تو اب اونگنا سونا سب نماز میں اچھے. اگر ہو سکے تو نماز میں مر جا. اونگتا کیوں؟ سوتا کیوں؟ اگر ہو سکے تو نماز میں مر جا. خدا کی بارگاہ میں سو رہا ہے، جورو کے سامنے ہے، سوتا نہیں. جورو کے سامنے میں نے تو کسی مرد کو نہیں دیکھا صاحب، اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا بیوی کے سامنے اونگتا ہوا، کہ بیوی سامنے بیٹھی ہے، اسے تک رہی ہے، اس سے گفتگو کر رہی ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں پہلی صف میں کھڑا ہوا ہے.
ویل یومئذ للمکذبین، امام پڑھ رہا ہے. کیا یہ صحابہ کی زندگی؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا نماز میں پورے ہوشیار رہیے. نیند کیا نیند ہے، کیا نیند ہے بھائی، کیا نیند ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ جو یہ جان لے کہ رب ان کے ساتھ ہے حالت نماز میں. رب کہاں ہے ہمارا؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ اچھا ہمارے ساتھ ہے، اس کا محبوب اچھا وہ ہمارے ساتھ ہے، اسی لیے مسجد میں آئے ہیں. بات سمجھ میں؟ برا برائی کی طرف لے جاتا ہے نہیں؟ برقع پوش عورت شراب پینے کا تعلق نہیں، شرابی کے حوالے ہو گئی. نیک عورت، اچھے خاندان کی عورت شرابی کے حوالے ہو گئی. شراب پلاتا اسے بھی. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ برا بناتا ہے بھائی اپنے ساتھی کو. موٹی بات ہے نا؟ اچھا بناتا ہے نہیں؟ تو اللہ کے رسول ہم میں ہیں، اسی لیے لے کے آتے ہیں مسجد کو. اگر وہ نہ ہو تو مسجد کو کہاں ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. کوئی نیکی تم سے ہوئی سرزد تو فوراً جان لو کہ اللہ کا رسول تم میں ہے، وہی کروا رہا ہے نیکیاں. برائی ہوتے کے ساتھ شیطان کی یاد کرتے ہیں. شیطان سلا دلا بھائی، سلا دلا نے. پھر نماز کیوں کس نے پڑھا دی؟ شیطان تو سلا دیا، یہ نماز کس نے پڑھا دی؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. اللہ کا رسول تم میں موجود ہے. خیر بندگان خدا عرض کر الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن لوگوں کو اس بات پر یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، ملے ہوئے ہیں، اب بھی ملے ہوئے ہیں، آئندہ بھی ملیں گے. انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اب بھی ملے ہوئے ہیں، مل کر اس کے ساتھ رہ کر اس سے ملنے جا رہے ہیں. رب سے ملنے کا کام ایسا ہی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی یہی تھا. معراج کی شب رب کے پاس جا رہے تھے، رب کے ساتھ جا رہے تھے. اور ہمارا بھی یہی حال ہے. انہم ملاقو ربہم، وہ اپنے رب سے ملے ہوئے ہیں. وانہم الیہ راجعون، اس کے ساتھ اس کے گھر جا رہے ہیں، اس کے ساتھ اس کے پاس جا رہے ہیں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. یا بنی اسرائیل اذکروا، رکوع بدل گیا، بات دوسری آئی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اب اس میں اور ایک نقطہ ہے، ایسی ہی آیتیں آئیں گی تو وہاں سمجھاؤں گا. یہی نقطہ اور ایک بھی ہے. میں نے گزشتہ صحبتوں میں بھی وہ نقطہ بیان کیا، لیکن اب مجھے یاد نہیں کہ اسے ضبط کیا گیا بھی یا نہیں، وہ ریکارڈ ہوا ہے بھی یا نہیں. خیر تو عرض کر رہا تھا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو لوگ یقین کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملے ہوئے ہیں. وانہم الیہ راجعون، رب سے مل کر رب کی طرف راجع ہوتے ہیں. مطلب کیا؟ رب کے ساتھ ہی رب سے قریب ہو سکتا ہے کوئی ہونے والا. رب کے ساتھ ہی رب سے قریب ہو سکتا ہے. مطلب یہ کہ رب بندے کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اپنے پاس، تو اس تک پہنچنا یہ ہمارا کام نہیں، وہ خود اپنے سے قریب کر لیتا ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. یا بنی اسرائیل اذکروا، تو پہلے رب سے ملو پھر رجوع میں مزہ ہے. پہلے رب سے ملو، رب اپنے ساتھ ہے یہ جانو، یہ مانو، پھر رب کی طرف رجوع کرو تو رجوع میں مزہ ہے. رب کی طرف چلو تو چلنے میں مزہ ہے. رب کی طرف سفر کرو تو سفر میں مزہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو، التی انعمت علیکم، جو تم پر میں نے کی. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی. کیا نعمت؟ تم کو
یعقوب کی نسل سے پیدا کیا، تم کو اولاد یعقوب میں بنایا، تم کو ایک پیغمبر کی نسل میں پیدا کیا، ایک پیغمبر کی سنتان ہو تم، سنتان تمل میں بھی ہوگا سنتانم، ہے دیکھا، میں نے پکڑ لیا کہ اصل کیا ہے، اوریجن کیا ہے، وہ ہے سنسکرت، سب اس میں سے آتا ہے، سنتانم، تو ایک پیغمبر کی تم اولاد ہو، ایک پیغمبر کی سنتان ہو، اولاد ہو، یہ تم پر ہماری نعمت ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے خون سے جو پیدا ہوئے، ان سے کہا کہ یہ نعمت کو مت بھولو، ہم محمد الرسول اللہ کے نور سے بنے ہیں، اس نعمت کو ہم کیسے فراموش کر دیں؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یعقوب علیہ السلام کے خون سے پیدا ہوئے، لیکن یعقوب علیہ السلام ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ بنی اسرائیل اولاد یعقوب ہیں، یعقوب علیہ السلام کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، وہ ان کی نسل سے ہیں، لیکن یعقوب ان کے ساتھ نہیں، لیکن مصطفیٰ کے ہم نور سے بھی پیدا ہوئے ہیں، اور مصطفیٰ ہمارے ساتھ ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ یہ کیسی بڑی نعمت ہے کہ ہر نعمت جس نعمت سے نکلی ہے وہ نعمت خود ہم میں موجود ہے۔ غلطی ہے تو بتاؤ، قرآن کے خلاف میں کچھ بول رہا ہوں تو بتاؤ، حدیث کے خلاف میں میں کچھ کہہ رہا ہوں تو میرا کان مروڑو، گوش مالی کرو، تھپڑ رسید کر دو۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، میں تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا ہوں، جو کہہ رہا ہے وہ قرآن کہہ رہا ہے، میں قرآن کھولتا ہوں تو خدا کچھ کھول دیتا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، جو نعمت یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہونا، اس نعمت کو نہ بھولو کہا، اس نعمت کو یاد کرو کہا، بات سمجھ میں؟ یعقوب کی نسل سے یہ بن گئے، اسے یاد کرو کہا، بات سمجھ میں؟ محمد الرسول اللہ کی پیدائش کی خوشی کیوں نہ منائیں، ان کا ذکر کیوں نہ کریں، بات سمجھ میں؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت بخشی، میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت بخشی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور ڈرو اس دن سے جبکہ کوئی نفس سے مومن کسی نفس سے کافر کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ دیکھو بابا، یہ آیت ہے، میں ہر وقت اس آیت پر کچھ نہ کچھ بولتا ہوں، سمجھا کے آگے بڑھتا ہوں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ڈنڈی مارتے ہیں، جہاں دھوکہ دیتے ہیں غلط فہمی والے، یہی وہ مقام ہے جہاں دھوکہ دیتے ہیں، جہاں ڈنڈی مارتے ہیں، جہاں گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے، خالی اللہ سے ڈرنا بھائی، اور کسی سے ڈرنا نہیں، بولنے والے کو بولو اللہ خود ایک دن سے ڈراتا ہے، وہ دن اللہ کیا، اللہ کی مخلوق سے اللہ خود ڈراتا ہے۔ واتقوا یوما، اس ایک دن سے ڈرو، قیامت کے دن سے ڈرو، وہ کئی دن بھی نہیں، ایک دن۔ واتقوا یوما، اس ایک دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جبکہ ایک جان دوسرے جان کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ اب مل گیا ہتھیار، اب مل گیا ہتھیار، تلوار مل گئی، توپ مل گئی، بم مل گیا، کہا کہ دیکھا غوث اعظم قیامت میں گناہ گاروں کے کچھ کام نہیں آئیں گے، خواجہ اجمیری کچھ کام نہیں آئیں گے، امام ابو حنیفہ کام نہیں آئیں گے، امام شافعی کام نہیں آئیں گے، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، وہاں تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب کو اپنے اپنے انجام کی پڑی ہوگی، سب کو اپنی آخرت کی فکر ہوگی، سب پریشان ہوں گے، سب سراسیمہ ہوں گے، سب ہراسان ہوں گے، سب حیران ہوں گے۔ تو قیامت کو دیکھ لے کر آگا کیا؟ میدان محشر کو جا کو آیا،
تاکہ منظر کشی کرتا نا کچھ سمجھ میں آ رہی. ابھی دیکھ کو آئے کو بولے جیسا نہیں کہتی تھی کیسٹ دیکھ لیا VCD دیکھ لیا کیا DVD دیکھ لیا کیا دیکھ لیا بھائی. وہاں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. کون بولا لے تجھے؟ کون بولے تجھے؟ دیکھو قرآن کہتا ہے. اب دلیل میں قرآن واتقوا یومن. پہلے قرآن کو کبھی دیکھا بھی ہے تو نے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا غلام خذ العلم من افواہ الرجال. علم حاصل کر لوگوں کی زبانوں سے، اللہ والوں کی زبانوں سے، اہل علم کی زبانوں سے. العلم فی عنوق الرجال. علم لوگوں کے سینوں میں ہے، گردنوں میں ہے. خذ العلم من افواہ الرجال لا من الصحائف والدفاتر. کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا علم. بے شک علم کتابوں میں ہے لیکن سمجھانے والا آدمی چاہیے. کسی سمجھے ہوئے سے مل. کوئی واقعی اہل سنت و جماعت کا عالم ہو، کوئی عارف ہو تو سمجھائے گا قرآن کو. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. ڈرو اس ایک دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہیں آئے گا. جو کہ اللہ فرماتا ہے. اب کیا بولتا ہے؟ یہ دیکھو قرآن ہے. تو کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا. کوئی نفس کسی انسان کے کام نہیں آئے گا. کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا. کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی. کوئی جاندار کسی جاندار کے کام نہیں آئے گا. کوئی فقیہ، کوئی ولی، کوئی مجتہد، کوئی خطب، کوئی ابدال، کوئی غوث، معاذ اللہ معاذ اللہ، تم کو بچا نہیں سکے گا. دیکھو اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. ایک بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ایک گناہوں کا بوجھ اٹھانے والا دوسرے گناہگار کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. بے شک گناہگار کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جس کے سر پر گناہوں کا بوجھ ہی نہیں وہ انوار الدین صاحب میرے ساتھ مکے سے آئے. ان کے سر پر بھی اتنا لوڈ ہے، میرے سر پر بھی لوڈ ہے. میرا لوڈ وہ کہاں سے اٹھائیں گے؟ میرے سے زیادہ سامان خرید کے لائے ہیں. خود خلی بن گئے ہیں. خلی کو بھی دے دیا، اپنے بیٹے کو بھی دے دیا، اور ایک دوست آیا اسے بھی دے دیا، خود بھی اٹھا لیے. اب میرا بوجھ کہاں سے اٹھائیں گے؟ اب راسخ شاہ صاحب آئے مجھ سے ملنے کے لیے، اسٹیشن پر آئے. میں بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں، ممبئی سے آ رہا ہوں. تو کیا کریں گے؟ بوجھ خالی ہیں، ہلکے ہیں، اٹھا لیں گے بوجھ. تو خود جو بوجھ اٹھایا ہوا ہے گناہ کا وہ کہاں اٹھائے گا؟ جو بے گناہ ہے. ہم گناہگاروں کو مددگار نہیں سمجھتے قیامت میں، ہم تو بے گناہوں کو مددگار سمجھتے ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا آپ حضرات. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس. دیکھو اللہ فرماتا ہے کہ اس دن سے ڈرو کہ ایک جان دوسرے کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. کیا سمجھا؟ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعہ. اس جان کے بارے میں کسی کی شفاعت قبول بھی نہیں ہوگی. کسی کے بارے میں کسی کی شفاعت قبول بھی نہیں ہوگی. پھر یہ آیت الکرسی میں جو آیا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے پاس جو بھی شفاعت کرے گا وہ اللہ کے حکم سے شفاعت کرے گا. اس کا معنی کیا؟ شفاعت تو قرآن سے ثابت ہے، نفس شفاعت تو قرآن سے ثابت ہے. پھر یہاں تو شفاعت کا بھی انکار ہے. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ. کسی جان سے، کسی نفس سے، منہا کی ضمیر نفس کی طرف، کسی نفس کے حق میں کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. ریکمنڈیشن کسی کے حق میں قبول نہیں کیا جائے گا. اب اگر اس بات کو مان لیا جائے، مطلق مان لیا جائے کہ کوئی کسی کی شفاعت کر نہیں سکتا، تو پھر وہاں کیا مطلب کہ اللہ کے پاس جو شفاعت کرے گا وہ اللہ کے حکم سے ہوگی. مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعہ. کسی نفس کی طرف سے شفاعت قبول نہیں ہوگی. ولا یؤخذ منها عدل. کوئی نفس اگر اپنے کو عذاب الہی سے چھڑانے کے لیے کوئی عدل اور بدلہ دے کہ مولا یہ فدیہ لے لے،
اتنی رقم لے لے، میرا اتنا مال لے لے، میری یہ فلاں چیزیں لے لے، میرا یہ سرمایہ، یہ پونجی، یہ کیپٹل لے لے اور مجھے اپنے عذاب سے رہائی عطا فرما۔ ولا یؤخذ منها عدل، کوئی عدل بدل قبول نہیں ہوگا۔ ولا هم ينصرون، و مدد نہیں دیے جائیں گے۔ اب یہ آیت رکھ کر گمراہ کرتے ہیں، چکر میں لاتے ہیں، چکر پہ چکر۔ واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کیا؟ جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا۔ کیا مانے دوستو؟ امان، ایک گناہگار دوسرے گناہگار کو کام نہیں آئے گا۔ ایک گناہگار دوسرے گناہگار کو کام نہیں آئے گا۔ گناہگار سے پہلے کام کون لے گا؟ ایک جو خود جیل میں ہے اس سے ریکمینڈ کون کرائے گا؟ اس سے سفارش کون کروائے گا؟ یہاں بندو سنتے ہو، ہر رمضان میں مجھ سے سنتے ہیں آپ، لیکن آگے نہیں بڑھتے، ذہن میں نہیں رکھتے، بڑی غلطی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو کوئی نہ کوئی ٹیڑھے حرف والا ملتا ہے، پکڑ لیتا ہوں میں، پکڑتے تھا صحیح سریدان سریدان، بات سمجھ میں؟ ہمارے پاس سے ہتھیار لو اور تب مقابلہ کرو ان کا۔ واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، کوئی جان۔ خود حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرماتے ہیں، انا اول شافع و اول مشفع، انا اول من تنشق عنہ الارض، میں سب سے پہلے وہ ہوں جس کی خبر کھلے گی، جو سب سے پہلے خبر سے نکلے گا وہ میں۔ یہ کیوں کہا؟ سب سے پہلے خبر سے نکلنے والا کون ہوگا؟ میں ہوں گی۔ سب ان کو دیکھ کے سہارا پانے والے، سب سے پہلے نبی اپنی خبر سے نکلیں گے۔ کیوں نکلیں گے؟ کہ گناہگار جب رسول اللہ کو دیکھ لیں گے تو ان کی پریشانی کافور ہو جائے گی، اس واسطے کہا کہ سب سے پہلے میں باہر نکلوں۔ انا اول من تنشق عنہ الارض، انا اول شافع و اول مشفع، میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا یہاں مطلب کیا ہے آیت کا، تو اچھی طرح ذہن نشین رکھیں۔ یہاں پہلا جو نفس ہے وہ نفس کافر ہے، پہلا جو نفس ہے وہ نفس مومن ہے، اور دوسرا جو نفس ہے وہ نفس کافر ہے۔ یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈرو، یعنی قیامت کے دن سے، جب کہ کوئی مومن نفس، کوئی مسلمان آدمی کسی کافر کے کچھ کام نہیں آ سکے گا۔ یہ بھی ہمارا ایمان ہے، اہل سنت و جماعت کا ایمان ہے کہ کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی قطب، کوئی غوث، کوئی خواجہ، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی عالم، کوئی مجتہد، کوئی فقیر، کوئی متکلم، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی مبلغ، کوئی مقرب بارگاہ خداوندی کسی کافر کی شفاعت نہیں کرے گا، اور کرے گا بھی بفرض محال تو اس کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ کسی کافر کی کوئی مدد نہیں کرے گا، کوئی مسلمان، کوئی اللہ والا مدد نہیں کرے گا۔ لا تجزی نفس سے مطلب نفس مؤمن، ان نفس سے مطلب ان نفس کافرۃ، لا تجزی نفس مؤمنۃ ان نفس کافرۃ شیئا۔ اس دن سے ڈرو جبکہ کوئی مومن، کوئی مسلمان، کوئی اہل ایمان کسی کافر کی کچھ مدد نہیں کر سکتا۔ غوث اعظم بھی
اہل سنت و جماعت کی مدد کریں گے، مسلمانوں کی مدد کریں گے، خواجہ پیا بھی ہم مسلمانوں کی مدد کریں گے انشاءاللہ، امام اعظم ہماری مدد کریں گے، کافروں کی نہیں۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس، اور خطاب کس سے ہے؟ مسلمانوں سے ہے، یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا خطاب لوگ ہمارے اوپر فٹ کرتا کیا کیا؟ زلزلہ جکارتا میں آگا تو ان کو فون کر کے بولتا ہے، پلاورم میں آگا تو کیا ہے؟ میں دیکھا نا، ارے جکارتا کا قصہ بھائی یہاں کیوں بول رہا ہے؟ مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ، پوچھی زمین کی تو کہی آسمان کی، کس کا قصہ؟ یہ کافروں کا قصہ مسلمانوں کو کہیں کو سناتا بھائی تو؟ باقی صاحب کے بابا مر گئے بولے تو انوار الدین صاحب کے بابا مر گئے بول رہا ہے، یہ کیا بات ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ کافروں کے حق کی بات ہے کہ اے اللہ فرما رہا ہے تم اور کافروں سے خطاب کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، کافر تھے، حضور کے دین میں آئے نہیں تھے، ان سے گفتگو کر رہا ہے، ڈرو، مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ، مصطفیٰ تمہاری شفاعت کریں گے۔ تم موسیٰ کو مان رہے ہو، موسیٰ تمہاری شفاعت نہیں کریں گے کیونکہ موسیٰ مومن، تم کافر۔ مصطفیٰ کو مان لو تو مصطفیٰ بھی شفاعت کریں گے، موسیٰ بھی شفاعت کریں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کافروں سے بات ہے تو ذرا تو مسلمان کو فٹ کرنا، عورتوں کی بات مردوں کو بولتا ہے۔ وَأُولَاتُ حَمْلٍ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہ اولاد حمل کی عورت کو بصیر شاہ کو بولا تو تمہیں شادی نہیں کر سکتے، کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اولاد حمل، جو حمل والی عورتیں ہیں جب تک وہ بچہ نہ جن دیں تب تک وہ نکاح نہیں کر سکتے، ان کی عدت گزارنا ہے۔ ان کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل۔ حمل والی عورت کی عدت کیا ہے؟ اگر اس کا شوہر مر گیا یا اگر اس کا شوہر جو ہے اس نے اسے طلاق دے دی تو اب عدت کیا ہے؟ وضع حمل، بچہ ہونے تک عدت۔ وہ عدت اب 8 مہینے کی بھی ہو سکتی، 9 مہینے کی بھی ہو سکتی، چٹکی میں بھی ہو سکتی۔ تو وہ علاقے بصیری شاہ بولتے ہیں میں شادی کرنا تو نہیں، اولاد حمل کی آیت پڑھا تو مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ، کہاں قصہ کہاں لگا رہا ہے؟ کچھ سمجھ میں آتی بات؟ تو دیکھیے واتقوا یوما لا تجزی نفس، یہ آیت کا سیاق و سباق پڑھنا دوستو نہیں۔ انڈونیشیا کا قصہ انڈیا کا قصہ بنا سمجھ گا تو دیٹ از انڈونیشیا، دس از انڈیا، کہاں سے کہاں ملا دیا؟ ارے دوست واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے، لا تجزی، تب بھی میں مانتا نہیں، نکو مان، اللہ مانتا سو بات میں بولتا، تو نہیں مانا تو کیا ہو؟ یہ باتیں اللہ مانتا۔ اللہ فرماتا ہے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے جب کوئی مومن نفس کسی کافر نفس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ مسلمان کی شفاعت کافر کے حق میں قبول نہیں ہوگی، وہ مسلمان کتنے بڑے رتبے کا مسلمان کیوں نہ ہو، پیغمبر بھی کیوں نہ ہو۔ یہ سمجھانے کے لیے پیغمبر شفاعت کرے گا ہی کیوں کافروں کے لیے، لیکن میرے آقا کا مقام۔ مظہر حسین صاحب دیکھیے، کوئی پیغمبر کسی کافر کے حق میں شفاعت نہیں کرے گا، لیکن میرے پیغمبر کی شان، ان کی شفاعت کی ایک قسم ہے جسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ غور سے سنیں، ہائے ہائے ہائے، واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی نفس مومن کسی نفس کافر کے کام نہیں آئے گا۔ لا تجزی نفس، کوئی مسلمان، کوئی مومن کسی کافر کی کچھ مدد نہیں کر سکے گا، ہے نا؟ نفس سن کہا، اب میرے نبی کو نفس کیوں بولوں؟ کوئی مسلمان مخلوق کسی کافر مخلوق کے کام نہیں آئے گی،
اب یہ کیسی مخلوق ہے؟ میرے نبی کیسی شان والی مخلوق ہے؟ کوئی مسلمان کسی کافر کے حق میں سفارش کرے تو قبول نہیں۔ اب میرے آقا کی شان دیکھو کہ حضور کی شفاعت کی کئی قسمیں، حضور کی شفاعت کی کئی قسمیں، اس میں سے ایک قسم ہے شفاعت کبریٰ۔ شفاعت کبریٰ، یہ شفاعت کبریٰ کافروں کے لیے بھی ہے۔ اب یہ کیا ہے کافروں کے حق میں؟ کیا کافروں کو بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں بھیج دیں گے شفاعت کر کے؟ نہیں۔ شفاعت کبریٰ اس شفاعت کو کہا جاتا ہے جس میں حساب میں جو تاخیر ہوگی اس تاخیر کو کم کر دیا جائے گا۔ یعنی قیامت کا دن ایسا پرہول دن ہوگا، ہیبت ناک دن ہوگا، خطرناک دن ہوگا، پرخطر دن ہوگا، اتنا پریشان کن دن ہوگا کہ سورج جو ہے سوا نیزے پر آیا ہوا ہوگا۔ نیزہ سمجھتے ہیں آپ؟ بھالا۔ بھالے کو کیا کہتے ہیں تمل میں؟ بھالا، ویٹی، ایٹی، ایٹی، بھالا۔ فارسی میں کہتے ہیں نیزہ، نو کے نیزہ۔ نو کے نیزہ پر سر حسین نے قرآن پڑھ دیا، آئے آئے، جھکا نہیں، قتل ہو کے بھی بلندی پر ہی رہا۔ سرے سحر وہ، سرے سفر وہ، سرے سنا وہ، سرے سحر وہ، سرے سفر وہ، سرے سنا وہ، شہید ہو کر ہوا ہے زندہ کہاں کہاں وہ۔ خیر بندگان خدا، کیا عرض کر رہا تھا؟ یہ اردو ہے، اردو تھی جو بھی تھی، تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا آپ حضرات؟ شفاعت کبریٰ، اس شفاعت کو کہتے ہیں حضور کی کہ قیامت کا ایسا ہولناک دن ہوگا کہ زمین تانبے کی ہوگی۔ زمین، سمجھ گئے تانبا؟ سمجھ گئے؟ اچھا، آپ کی بات پر یقین کرتا ہوں، حسن ظن۔ تانبا سمجھ گئے؟ انگریزی میں کیا بولتے ہیں تانبے کو؟ کاپر، ہاں، پیپر نہیں، کاپر، تانبا، تانبے کی زمین ہوگی۔ یہ مٹی کی زمین ہے، مٹی دیر سے گرم ہوتی ہے اور کم گرم ہوتی ہے۔ تانبے کی زمین ہوگی، اور سورج آج 4000 سال کی مسافت پر ہے ہم سے، اور سورج کا منہ ہماری طرف نہیں ہے، اس کی پیٹھ پشت ہماری طرف ہے۔ قیامت کے دن سورج کا منہ ہماری طرف ہوگا، پیٹھ اس طرف ہوگی، منہ ہماری طرف ہوگا، اور فاصلہ کتنا ہوگا زمین سے سورج کا؟ 1.25 نیزہ، ایک نیزہ اور اس کے اوپر پاؤ نیزہ لگا دو، کتنا ہوگا؟ 1.25 نیزے پر سورج ہوگا۔ اب 4000 سال کی دوری پر ہے، اس وقت 1.25 نیزے پر سورج ہوگا۔ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے اپنے گناہوں کے اعتبار سے، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی ڈبکیاں لگا رہا ہوگا جو بڑا گناہگار ہوگا۔ اللہ اکبر، اے اللہ ہم سب کو ان ہولناکیوں سے بچا لے مولا، بہت برے ہیں مولا، بہت برے ہیں، بہت برے ہیں، بچا لے مولا۔ ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، بے حال ہوگا، مگر مولا حساب نہیں لے رہے ہوں گے۔ اور وہ دن کیسا ہوگا؟ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ قیامت کا دن، ایک دن جس سے ڈرنے کو کہا ہے، 50,000 سال اس دنیا کے اب تک گزرے ہی نہیں، تاریخ ہی نہیں ہے 50,000 سال کی۔ انسانی تاریخ 7,000 سے کچھ زیادہ آگے بڑھی ہے۔ انسان 7,000 ایئرس انسان کی تاریخ، وہ بھی تاریخ کہاں ہے؟ 7,000 ایئرس کی تاریخ کہاں ہے؟ قبل مسیح سے کچھ لیا ہے۔ خیر کیا عرض کر رہا تھا؟ 50,000 سال ایک دن ہوگا قیامت کا، ہے نا؟ ہاں ہاں، روایتیں بیان کرو بھائی، صرف تصوف ہی بولتے ہو تو روایتیں بھی بیان کی، یاد رکھو۔ 50,000، مگر مومنوں کے لیے وہ 50,000 سال کا دن کیسے ہوگا؟ ایک فرض نماز آپ کے کیسے پڑھتے ہیں؟
دنیا میں ایک فرض نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، فرض نماز کتنے وقت میں پڑھتے ہیں؟ ایک فرض نماز ہمارے بھائی نصیر الدین نے ظہر کی نماز فرض پڑھی، کتنا وقت محسوس ہوا؟ تو 50,000 سال معلوم ہوا ہے؟ تو اتنا وقت معلوم ہوگا مسلمانوں کو، یہ صدقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آیا کہ اتنا وقت لگے گا جتنا کہ ایک فرض نماز، مکتوبہ نماز آپ ادا کر رہے ہیں، بس اتنا۔ کافروں کو سال ہوگا۔ خیر، تو ایسی پریشانی میں اللہ حساب بھی نہیں لے رہا ہوگا، تو سمجھ میں آئے گا۔ لوگ حضور کی بارگاہ میں آگے کہیں گے یا رسول اللہ، ہاں مسلمان بھی کافر بھی سب، کہ کافر تو یہ کہیں گے کہ جلد سے جلد اللہ ہمارا حساب تو کر دے، یہ گرمی، یہ پریشانی، یہ تمازت آفتاب کی کب تک ہم ٹھہرے رہیں، حساب بھی نہیں ہو رہا ہے ہمارا، تو اب حضور شفاعت کبریٰ کریں۔ یہ شفاعت کبریٰ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مولا حساب جلدی لے لے۔ اس سے فائدہ کافروں کو بھی ہوگا، مشرکوں کو بھی ہوگا، مرتدوں کو بھی ہوگا، ملحدوں کو بھی ہوگا، دیریوں کو بھی ہوگا۔ یہاں کہا کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا، مصطفیٰ کافروں کے بھی کام آ رہے ہیں وہاں۔ کیوں؟ رحمت للعالمین ہے، یہاں بھی رحمت للعالمین، وہاں بھی رحمت للعالمین۔ تو یہاں بھی بتا دیا گیا کہ حضور کے جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ یہ دنیا بھی وہ دنیا بھی میرے نبی کو بے مثل بتانے کے لیے ہے، اور کیا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ کوئی نفس کافر، کوئی نفس مومن کسی نفس کافر کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کسی کافر کی طرف سے کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کوئی کافر بدلہ دے کے اللہ سے عذاب سے نجات مانگے تو عذاب سے نجات نہیں دی جائے گی اسے۔ یہ سب کیوں ہوگا؟ جس کا غلام بننا تھا اس کا غلام نہیں بنا، غلام بن جاتا تو کام بن جاتا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور وہ مدد نہیں دیے جائیں گے، وہ مدد نہیں جائیں گے۔ ہاں بے شک جو کافر ہوں گے ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یاد کرو اس واقعے کو اے بنی اسرائیل کہ جب ہم نے تمہیں نجات عطا فرمائی، چھٹکارا عطا فرمایا، من آل فرعون، فرعونیوں سے، فرعون کی قوم سے، فرعون کے ماننے والوں سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں چکھاتے تھے، دیتے تھے برا عذاب، جو تمہیں بڑی بڑی ایذائیں پہنچاتے تھے، اور سب سے بڑی ایذا یہ پہنچاتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، یذبحون ابناءکم، کہ وہ تمہارے بچوں کو، نرینہ اولاد کو ذبح کر دیتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھ دیتے تھے۔ استحیاء کے دو معنی ہیں، استحیاء کے دو معنی ہیں۔ استحیاء کے ایک معنی ہے شرمانا، استحیاء کے یہ معنی ہے زندہ چھوڑ دینا۔ بس سمجھ میں؟ یستحیون نساءکم، تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور نرینہ اولاد کو قتل کر دیتے تھے۔ تو آج ہم بھی کر رہے ہیں، جا کے اسکین کر کے دیکھتے ہیں، اندر سے چڑیل جیسا مرد بچہ نظر آتا ہے، گدل کے جیسا، چڑیل کے جیسا، الو کے جیسا، میں دیکھا جا کر، کیا دیکھا؟ میں دیکھا بچہ مجھے ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ مرد بچہ ہوں گا، چھوڑ دیتا۔ اس کے بعد عورت نظر آئی، دوسرے بار وہیں سے کاٹ دیتا۔ دوسرے سال عورت نظر آئی، لڑکی ہے، وہ پہلے ہی جان لیتے ہیں، کچھ جان لے کے اسے ختم کر دیتے ہے نہیں؟ ایسا سن رہے ہیں آپ، گویا کچھ جانتے ہی نہیں۔ اچھا، تو یہ فرعونیوں کی عادت تھی، لیکن آج اس دور ترقی پہ ہم کر رہے ہیں۔ لڑکوں کو زندہ چھوڑ دیتے ہیں، لڑکیوں کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن تم آئے لڑکیوں سے، تمہاری ماں لڑکی نہ ہوتی تو تم لڑکے کیسے آتے؟ لڑکیوں سے برکت ہے، بات سمجھ میں؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اللہ فرماتا ہے لڑکیوں کی طرح لڑکے نہیں بن سکتے۔ ہاں، بڑھاپے میں کام آتی ہیں تو لڑکیاں کام آتی ہیں۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، بات سمجھ میں؟ پھٹوں سے ماں خوش ہوتی ہے،
باپ کا سہارا لڑکیاں ہیں، گھر کی رونق لڑکیاں ہیں، لڑکیاں نہ کو ہاں وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، یاد رکھو، یاد کرو اس واقعے کو جب کہ ہم نے تم پر بحر کو چیرا، سمندر کو پھاڑ دیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ملے ہوئے سمندر کو چیر دیا، بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں بچا لیا ہم نے، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے ڈبو دیا، آلَ فرعون، فرعون والوں کو، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، وَأَنْتُمْ تنظرون، تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو اس واقعے کو جب کہ ہم نے موسیٰ سے وعدہ لیا 40 لیلہ، 40 راتوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ 40 راتیں میرے پاس گزارو، تو یہ اصل ہے چلہ کشی۔ 40 دن کائی کو دیتے بھائی؟ اسی لیے دیتے بھائی کہ اللہ نے کو اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام بھی 40 دن دیے تھے، 40 دن دیے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 يَوْمًا، 40 لیلہ، رات، تو معلوم ہوا عبادتوں کا خاص وقت رات ہے، اللہ کو تمہارے دن رات کی عبادت منظور ہے، وہ رات میں ہم سوتے رہتے ہیں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، سوئے نہیں تو ٹی وی ہے، گھماتے رہتے ہیں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے گوسالہ پرستی شروع کر لی، بچڑے کی پوجا شروع کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ کوہ طور پر گئے، اور لوگوں نے یہاں بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا، تمہاری ایسی غلطی کو بھی ہم نے معاف کیا۔ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے تم، گوسالہ پرستی شروع کر دی، بچڑے کو معبود بنا لیا۔ ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، ایسے بڑے گناہ کو ثم عفونا عنکم، ہم نے معاف کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت شرک کرنے والی، حضور کی امت کیسے شرک کرے گی؟ اگر یہ بھی شرک کرے گی، وہ غیر خدا کو پوجنے والی، بچڑے کی پوجا کرنے والی، اگر یہ بھی غیر خدا کی پوجا کرنے والی ہوگی تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی امت اور نبی ہاشمی کی امت میں کیا فرق ہے؟ یاد رکھو کہ حضور کی امت کبھی شرک نہیں کر سکتی، بس پیش نظر ہے حسن دوست، حسن کے ماں سوا نہیں۔ کس کی عبادت کیجئے گا جب اس کا غیر موجود ہی نہیں ہے حقیقتاً؟ ہائے ہائے، پیش نظر ہے حسن دوست، حسن کے ماں سوا نہیں، عشق میں مبتلا ہوں میں، شرک میں مبتلا نہیں۔ ہاں حق تو ادا کر لیتا ہوں اے دوست تیرے ہر جلوے کا، ہاں حق تو ادا کر لیتا ہوں اے دوست تیرے ہر جلوے کا، لیکن کبھی دیکھوں تیرے سوا توہین نظر منظور نہیں۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر بھی ہم نے ایسے بڑے گناہ کو بھی تمہارے معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ سب ہم نے نعمتیں کیوں کی تم پر؟ اس لیے کہ تم محمد کی غلامی میں آ جاؤ۔ نعمتیں گنا کے کہہ رہا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاؤ، یہ نعمتیں سب اسی دن کے لیے تھی۔ ثم وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو اس واقعے کو کہ جب ہم نے کتاب دی موسیٰ کو اور فرقان، فرق کرنے والی سمجھ عطا فرمائی، یہ حق ہے یہ باطل ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی سمجھ عطا فرمائی موسیٰ کو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، بڑے مزے کی بات آ گئی، آئے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو اس واقعے کو جب کہ موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی باریکم فاقتلوا انفسکم۔ یاد کرو اس واقعے کو جب کہ موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، ہے میری قوم، یقیناً تم نے بچڑے کی پوجا کر کے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا، فتوبوا الی باریکم، تم اپنے پیدا کرنے والے، اپنے باری، اپنے خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل کرو، اپنے آپ کو قتل کرو۔
فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند باریکم. تو کیا حکم دیا؟ جن لوگوں نے گوشالہ پرستش کی تھی، بچڑے کو پوجا تھا، ان کو حکم دیا کہ تلوار لے کے اپنے آپ کو قتل کرو. اپنی تلوار، اپنی موت آپ ہی مر جاؤ. بس سمجھ میں؟ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی باریکم فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کر لو. ذالکم خیر لکم عند باریکم. آج اگر کوئی وہ مرتد ہوئے تو کیا عرض کر رہا تھا؟ مرتد کسے کہتے ہیں؟ جو مان کر پلٹ جائے، صحیح مذہب اختیار کرنے کے بعد پھر گمراہی میں چلا جائے، اسلام کو قبول کرنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد پھر کافر بن جائے. یہی کہہ رہے تھے آپ؟ یہی کہہ رہے تھے؟ راشق شاہ صاحب کی بات پر مانتا ہوں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اسے کہتے ہیں ارتداد، پھر جانا، جہاں سے آئے وہیں لوٹ جانا. تو انہوں نے بھی ارتداد کیا، پہلے اللہ کو مانا، پھر اس کے بعد شرک کر کے دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، دائرہ ایمان سے خارج ہو گئے. کس نے ایسا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ارتداد کیا، اس کی سزا کیا دی؟ ارتداد کرنے والے اپنے ہاتھ سے خود کو قتل کر لیں. سزا کیا دی؟ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو قتل کر لیں. سمجھ میں آ؟ لیکن حضور کے امتی کو، اگر کوئی حضور کی امت میں خدا نخواستہ ارتداد کرے، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو حکم کیا ہے؟ حاکم اسلام، امیر المومنین اس کے سامنے اسلام پیش کرے گا کہ داخل اسلام ہوتا ہے. اگر اس نے مان لیا تو اسے پھر اسلام میں قبول کر لیا جائے گا، کوئی قتل نہیں کیا جائے گا. اگر وہ ڈٹا رہا، نہیں میں کہہ رہا ہوں جو بات وہی صحیح ہے، میں مرتد ہی ہوں، میں مسلمان نہیں، اگر کہا تو اسے قتل کیا جائے. بات سمجھ میں آئی؟ مرتد کو چانس ہے اسلام میں کہ دیکھ تو مرتد ہو گیا، آ جاتا ہے پھر اسلام میں. اگر آ گیا تو کوئی جان نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن یہ کہ ارتداد ہے. دیکھو اتنے مسائل میں بول رہا ہوں، اگر آپ نے یاد نہیں رکھے تو فائدہ نہیں. کوئی بولتا ہی نہیں، کوئی منہ کھولتا ہی نہیں. یہ زمانہ وہ زمانہ. لیکن میں تو اپنا کام انجام دے رہا ہوں کہ جو میرے پاس آتا ہے سننے کے لیے اسے تو بتاتا جاتا ہوں مسائل. اور بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ لوگوں کو ان کی بات نہ سنائے، بس نصیحت کرے. اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہو، لڑو نہیں، ایک جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ بھول گئے؟ مرتد جو آدمی اسلام میں آنے کے بعد کلمہ کفر کہہ کے، کلمہ کفر ادا کر کے، کفریہ بات زبان سے ادا کر کے دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، اسے اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کے سامنے پھر اسلام پیش کیا جائے، اسے دعوت دی جائے. اگر وہ قبول کر رہا ہے تو پھر اسے اسلام میں داخل کر لیا جائے، اسے مسلمان مان لیا جائے. یہ لیکن یہ ارتداد کی قسم ہے وہ جو توہین رسول، معاذ اللہ، توہین رسول سے ہوتی ہے. اگر کسی نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی توہین کر دی، خدا نخواستہ، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ توہین کر دی، تو یہ بھی مرتد ہو گیا. تو سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر کسی نے حضور کی توہین کر دی، یہ کفر کیا، کرنے کے بعد تو سمجھ میں آ رہی بات؟ اب وہ کہتا ہے کہ میں نے توبہ کر لی، میں نے جو کہا تھا غلط کہا تھا، میں توبہ کرتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں. تو اس کے اسلام کو تو قبول کر لیا جائے گا، اسے مسلمان مان لیا جائے گا. لیکن حاکم اسلام اگر
مملکت اسلامیہ ہے اور مملکت کا سربراہ حاکم مسلمان ہے تو حکم یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے گا. مسلمان ہونے کے باوجود، توبہ کرنے کے باوجود اسے قتل کیا جائے گا، کیونکہ رسول کی تو نے توہین کی ہے. اگرچہ کہ تو مسلمان ہو گیا ہے لیکن جو تو نے غلطی کی اس کی سزا پا. قیامت میں تو بری ہو جائے گا لیکن یہاں سزا پا دنیا میں. اگر حاکم اسلام ہوا، ہندوستان میں مملکت اسلامیہ نہیں ہے، یہاں کرنے کی کوشش کریں گے، برکت صاحب لے کے چلیں گے چاقو نہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، لیکن چونکہ یہاں مملکت اسلامیہ نہیں ہے تو ایسے مرتد کو سزا قتل کی نہیں دی جا سکتی. خیر، اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ. تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ تمہاری توبہ قبول کرے گا. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً وہی بہت توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے. تو بندگان خدا، آج کا وقت چونکہ ہو گیا، کتنا وقت ہو گیا؟ 12:30 بج گئے. آپ کے چہرے پر بھی 12 بج رہے ہیں، اور مجھے احباب نے یہ حکم دیا ہے وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.